حالانکہ چاہیے تو یہ کہ بجائے وافر مقدار میں مال و دولت مانگنے کے اللہ رب العزت سے رزق کی برکت مانگی جائے، کیونکہ رزق تو انسان کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اگر اس میں برکت ہوگی تو اس انسان کی زندگی میں سکون ہوگا، اور دوسری طرف اگر بہت زیادہ مال و دولت موجود بھی ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رزق میں اضافے کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت بھی مانگیں، اور آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ عمل رزق اور مال و دولت میں اضافے کا عمل ہے، جس سے آپ کو برکت بھی حاصل ہوگی۔ یہ عمل آپ نے چاول کے دانوں پر کرنا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہر وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں یہ تنگ دستی دور کرنے اور امیر و غنی بنانے کا بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس لیے اس عمل کو مس مت کیجیے گا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے کن صفاتی ناموں کا ہے اور اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، چونکہ ہمارا آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے ناموں کا عمل ہے، اس عمل کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہوگا، کیونکہ یہ عمل چاول کے دانوں پر کرنا ہے۔ اس لیے عمل کے لیے بیٹھنے سے پہلے اپنے پاس چاول کے 4 دانے رکھ لیں، اور اگر آپ اس عمل کو عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر بیٹھیں۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ نے چاول کے 4 دانے لینے ہیں اور اللہ کے 2 ناموں کو 36 مرتبہ پڑھ کر ہر دانے پر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 نام کون سے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یاد رہے کہ اس عمل کا مکمل طریقہ جان لیں۔ آپ نے چاول کے 4 دانے لے کر اپنے سامنے رکھنے ہیں اور ان میں سے 1 دانہ لے کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے یہ 2 نام یا وہاب یا رزاق 36 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر چاول کے اس دانے پر دم کرنا ہے اور اس دانے کو الگ کر لینا ہے۔ پھر آپ نے چاول کا دوسرا دانہ لینا ہے اور اس پر بھی اسی طرح سے 11 مرتبہ درود پاک، 36 مرتبہ یا وہاب یا رزاق، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ کر دم کرنا ہے اور الگ کر لینا ہے۔ اور یہی عمل آپ نے تیسرے اور چوتھے چاول پر بھی کرنا ہے۔ پھر ان چاولوں کے دانوں کو گھر کے چاروں کونوں میں دبا دینا ہے۔ یاد رہے کہ کونوں میں پاک جگہ پر دبانا ہے۔ اگر کونے میں باتھ روم وغیرہ ہو تو پھر اس جگہ کی بجائے اس جگہ سے منسلک جو پاک جگہ ہوگی اس کونے میں دبا دیں، اور یاد رہے کہ اگر کونوں میں دبانا یا دفن کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ویسے ہی اسے کونے میں رکھ دیں اور اس کو کسی کاغذ وغیرہ میں ڈال کر رکھیں تاکہ چونٹیاں وغیرہ اس کو نہ اٹھا لیں۔ وظیفہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنا ہے، اور روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 33 مرتبہ استغفار لازمی پڑھ کر سونا ہے۔ اور یاد رہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کے اندر برکت آئے گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں ترقی ہوگی، روزگار میں ترقی ہوگی، قرض کی ادائیگی اللہ کے فضل سے آسان ہوگی۔ جن کا روزگار نہیں انہیں روزگار مل جائے گا، اور گھر میں موجود دولت میں اضافہ ہوگا، کمی نہ ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور آسان بھی ہے۔ اس عمل کو ضرور آزمائیں، آپ کی دولت مند بننے کی تمنا اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہوگی تو آپ کو برابر حصہ ملے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بلند درجات سے نوازتا ہے،
مگر اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ دوستو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے ہوگی۔ ایک اور بڑا المیہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر ہمارے کاروبار میں یا رزق میں ذرا سی کمی آتی ہو تو ہمارا ذہن جادو ٹونوں یا تعویذات کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں، اور اپنے ہی قریبی رشتہ داروں پر بدگمانیاں کی جاتی ہیں، جو کہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ بعض اوقات تو بہن بھائی ہی آپس میں بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بجائے بدگمانیاں کرنے کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی ناراضگی کے کون سے کام ہو رہے ہیں، ان کاموں کو ترک کرنا چاہیے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے کئی گھروں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے گھروں میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں نماز کی، تلاوت کی اور اللہ کے اذکار کی پابندی ہو، اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی کیا جائے۔ تو پھر دیکھیں یہ وظیفہ کس طرح آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔